अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। आप स्किप करते हैं ना, उसकी वजह से ना वॉच टाइम सही से नहीं आता, जिसकी वजह से ना मेरी वीडियो आगे नहीं भेजी जाती। प्लीज़ बिना स्किप के वीडियो को पूरा देख लिया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत का तो सिला दिया करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। मोहब्बत से नफरत तक मुकम्मल नावल। वह अपनी गाड़ी में बैठा लैपटॉप पर आइस कपिल स्केटिंग डांस देख रहा था। वह खुद भी लंदन में इस डांस मुकाबले में कई बार हिस्सा लेकर जीत चुका था। मुर्तज़ा खानज़ादा, जिसके हाई आईक्यू लेवल से आज तक सब मुतासर थे, वो न जाने क्या कुछ जानता था। डांस, एक्टिंग, इसके अलावा उसके अपने होटल्स थे जिन पर वो एक शेफ के तौर पर काम भी करता था। उसके हाथ के बनाए हुए खाने को बहुत पसंद किया जाता था। वो दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ खाने बनाना जानता था। डांस खत्म होने के बाद उसने लैपटॉप बंद किया और बाहर की जानिब देखने लगा। कुछ ही देर में वो होटल के सामने मौजूद था। अभी वो जाकर अपने दफ्तर में बैठा ही था कि सामने लगे कैमरे में मंजर देखकर चौंक गया। उसके दफ्तर के बाहर एक लड़की अंदर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन उसका मैनेजर उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। उसने इंटरकॉम पर मैनेजर से कहा कि वो उसे अंदर भेज दे। तो 1 मिनट में वो लड़की कमरे में मौजूद थी। सर पर हिजाब किए, मेकअप से मुबर्रा, सुर्ख सफ़ेद चेहरा और जहानत से भरपूर सी आंखें जगमगा रही थी। यस मिस, क्या चाहिए आपको? मुर्तज़ा खानज़ादा ने स्पाट लहजे में पूछा। मेरा नाम हादिया खान है और सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। प्लीज़ मुझे अपने होटल में रख लीजिए। पता है, मेरे खाने को पूरे ख़ानदान में पसंद किया जाता था और लोग तो आकर मुझसे रेसिपीज़ पूछते हैं। प्लीज़ सर मुझे रख लीजिए, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। वो लब कुचलते हुए बोली। मिस हादिया खान, क्या आप संजीदगी से समझते हैं कि आप मेरे 7 स्टार होटल की शेफ़ बनेंगी? आप जानती भी हैं कि मेरे होटल के शेफ़ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई बार वो लोग मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर जीत भी चुके हैं और मुझे जीतने वाले लोग ही पसंद हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को ही अपने यहाँ जगह देता हूँ। और आप घर में खाना पकाने वाली मेरे होटल में काम करेंगी। वो उठकर खड़ा होता हुआ इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। वो जल्दी से उसके सामने होते हुए बोली। मेरा और अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। शायद आपके पास बहुत वक्त होगा, मगर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फॉरेन से कुछ गेस्ट आ रहे हैं और उन्होंने मेरे होटल का खाना ट्राई करना है, तो इसीलिए मुझे वो सब देखना है। सो प्लीज़ आप जा सकती हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए स्पाट लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। सर मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दीजिए ना। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, बहुत कुछ सीखा है। मैंने नेट से लिया है और उसमें मैं खुद भी अपने तजुर्बात करती रहती हूँ, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। प्लीज़ सर, आज के दिन मौका दे दीजिए। हो सकता है आपके फॉरेन गेस्ट को मेरा खाना पसंद आ जाए। वो उसके पीछे चलते हुए तेज़ तेज़ लहजे में बोलती जा रही थी। मुझे लगता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है मिस। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने आपसे क्या कहा है। आप यहाँ से जा सकती हैं, इससे पहले कि मैं आपको गार्ड्स को बुलाकर यहाँ से निकालूं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। वो बिना रुके सर्द लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो वहाँ किचन के सामने पड़े हुए बेंच पर बैठ गई। मुर्तज़ा काम करते हुए गाहे बगाहे उसी को देख रहा था, जो कि मुस्तरिब सी कभी उठकर टहलने लगती और कभी बैठ जाती। मीठे में गुलाब जामुन, व्हाट द हेल, ये किसने ऐड किया है? वो खाने की लिस्ट देखते देखते एकदम से मुड़ते हुए बोला। सर जो मेन्यू लिस्ट भेजी थी उसमें यही था। ओह माय गॉड, जस्ट गुलाब जामुन। यहाँ कोई मिठाई की दुकान है जो हम ये बनाएंगे? उसके अलावा भी तो ट्राइफल हो सकते हैं ना? वो नागवारी से बोला। सर ये कस्टर्ड के साथ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शादी अटेंड की थी, तो उसमें कस्टर्ड के साथ ये वाले गुलाब जामुन थे, तो इसीलिए ये साथ रखने को कहा है और मैंने ज़ियाद से बोल दिया है कि वो बाहर से गुलाब जामुन ले आएगा। उसका शेफ जल्दी जल्दी से बोला। दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो मैं कभी धोखा नहीं देता। उनसे झूठ बोलूँगा मैं? वो इंतहाई तलख लहजे में बोला। सर आपको गुलाब जामुन नहीं बनाने आते क्या? उसके शेफ ने झिझकते हुए पूछा। ऐसी डिमांड्स कभी हुई नहीं और मैंने ये ट्राई नहीं किया।
ورنہ کوई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर मुझे हैरत तो तुम लोगों पर होती है कि तुम लोग इतना छोटा छोटा काम नहीं सीख सके। वो नागवारी से सर झटक कर बोला, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पीछे से उस लड़की की आवाज़ आई तो वो एक झटके से मुड़कर उसे देखने लगा। प्लीज़, सच में कर सकती हूँ, बहुत अच्छे बनेंगे, प्लीज़ एक बार मौका दे दीजिए। वो जल्दी से पास आकर चमकती आंखों से बोली तो वो एक पल के लिए जैसे मस्मराइज सा हो गया। ओके, कितनी देर में बना लोगी? उसने घड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। पहले थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाती हूँ ना, फिर उसके बाद आप सब मेरी मदद कर दीजिएगा अगर ज़्यादा चाहिए तो। वो जल्दी से बोली, नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ खाना टेस्ट करने आना है और फिर नेक्स्ट वीक उनका फंक्शन है जिसमें ये सब खाना शामिल होगा। वो बोला, ओके, नो प्रॉब्लम्स, आप आधा घंटा दे दीजिए, ये मैं बना लूँगी। वो एक्साइटेड अंदाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी से वो अपने हाथ चलाने लगी। सब लोग अपना काम छोड़कर दिलचस्पी से गुलाब जामुन बनते हुए देख रहे थे। फिर उसने आधे घंटे में गुलाब जामुन बनाए और उसके सामने बाउल में डाल कर रखे तो वो थूक निगलते हुए उन्हें देखने लगा। वो बचपन से ही मिठाई जैसी चीज़ों से चिढ़ था। फिर उसने प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा चखा तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। कुछ देर मुंह हिलाए बगैर उसके जायके के बारे में सोचता रहा और फिर उसकी तरफ देखा जो कि इश्तियाक भरी निगाहों से उसी के जवाब की मुंतज़िर थी। अच्छा बना है ना सर? वो एक्साइटेड अंदाज में बोली। अच्छा है, और मुख्तसर जवाब देता टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा। रियली? तो मेरी जॉब पक्की? वो चिल्ला कर बोली। मैंने ऐसा कब कहा? ये सिर्फ एक मामूली से गुलाब जामुन थे जो मेरा स्टाफ भी ट्राई करता तो बन सकते थे, मगर ये सब के सब लेजी हैं, इतने छोटे छोटे काम करना नहीं चाहते। फिर भी तुम्हारा और इनका कोई मुकाबला नहीं है। वो जल्दी से बोला, मैंने आपकी हेल्प की और बजाय एहसान मानने के मुझे फिर से जॉब नहीं दे रहे। दिस इज नॉट ओके। वो न रूठे अंदाज में बोली, मैं मानता हूँ कि आपने मेरी मदद की, लेकिन इसके एवज में आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन जॉब नहीं। वो तेज लहजे में बोलता आगे बढ़ने लगा तो वो जल्दी से उसके सामने बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि आपका स्टाफ इतना ही माहिर है खाने में तो ठीक है, मुकाबला कर लीजिए। मैं अपनी एक दो डिशेस बनाऊंगी और आपके फॉरेन गेस्ट के सामने पेश करूंगी। बल्कि ये ग्रिल्ड फिश है ना, मैं इसी तरह बनाऊंगी लेकिन अपने स्टाइल से, और आप उनके सामने दोनों ही रखेंगे और फिर देखते हैं कि उन्हें कौन सी वाली पसंद आती है। वो जल्दी से बोली। मुर्तज़ा खानजादा ने आंखें सुकेड़ कर उस लड़की को देखा। इतना कॉन्फिडेंट है तुम्हारे अंदर, अच्छा लगा मुझे देखकर। चलो ठीक है, मौका देता हूँ तुम्हें एक। तुम अकेली सिर्फ ये एक ग्रिल्ड फिश बनाओगी, तुम्हारे पास वक्त है सिर्फ 1 घंटे का। वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, डन। और अगर अच्छा लगा उन्हें तो आप मुझे जॉब देंगे? वो जल्दी से बोली, रिजल्ट आने के बाद आपको फैसला सुना दिया जाएगा। वो इत्मीनान से बोला और बाहर निकल गया। फिर 1 घंटे के बाद वो वापस आया तो उसने फिश तैयार कर ली थी। मैं ये नहीं चखूंगा, ये डायरेक्ट मेहमानों के पास पहुंचेंगी और वही फैसला करेंगे और तुम लेकर जाओगी, और तुम्हें जो कहना है वहां जाकर कहना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो इत्मीनान से बोला। फिर कुछ देर के बाद वो फिश लेकर हाजिर हुई और मेहमानों के सामने पेश की तो वो हैरानगी से मुर्तज़ा खानजादा को देखने लगे। दरअसल ये लड़की पहली बार मेरे होटल आई है और ये चाहती है कि इसकी बनाई हुई फिश को चखें। आप डिसाइड करेंगे कि मेरे बेस्ट शेफ की बनाई हुई फिश अच्छी है या इनकी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी, चलें देखते हैं। अगर तो ये अच्छी लगी ना तो मेरे बेटे की शादी में यही चलेगी, मिस्टर साजिद राणा ने कहा। उसने बड़े महज़्ज़ब अंदाज में प्लेट में अपनी फिश को सर्व किया। मिस्टर साजिद राणा के साथ उनके बाकी के घर वालों ने भारी बारी से टेस्ट किया तो वो एक दूसरे को देखने लगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है मुर्तज़ा साहब, हमें तो यही फिश चाहिए, साजिद राणा ने कहा। तो मुर्तज़ा एकदम से सीधा होकर बैठ गया और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा जिसका चेहरा खिल उठा था। प्लीज़ आप भी चख कर देखिए, साजिद राणा ने कहा। तो उसने जल्दी से प्लेट में डालकर टेस्ट किया तो वो काफ़ी मज़ेदार थी। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सर, आप सर से बोलिए ना,
کہ مجھے جاب پر رکھ لے؟ وہ ساجد رانا سے بولا۔ کیوں نہیں بیٹا جی، مرتضی صاحب، اس لڑکی کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے، اسے جاب پہ ضرور رکھیے گا، ساجد رانا نے کہا تو مرتضی لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ اسے دفتر بھیج کر مہمانوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اپنے دفتر آیا تو وہ بڑے اطمینان سے اس کی راکنگ چیئر پر بیٹھی جھول رہی تھی، اور اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری سر، آپ کی چیئر بہت اچھی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نائس، تمہارا کانفیڈنٹ لیول بہت زبردست ہے، اس سے تو میں متاثر ہوا ہوں، مگر تمہارے ہاتھ کے ذائقے سے بھی متاثر ہو گیا۔ تم نے تو میرے بڑے سے بڑے شیف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نائس، سو ویلکم ان مائی ٹیم مس خان۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی سے ہاتھ ملایا۔ تھینک یو سر، اور میں کل ٹائم پہ جاب پر آ جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ، اس نے ایک دم پکارا تو وہ مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے پے کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، وہ حیرانگی سے بولا۔ سر مجھے پتا ہے آپ سب کو اتنی اچھی پے دیتے ہیں تو مجھے بھی دیں گے ہی، ویسے آپ جتنی مرضی دے دیجیے گا میرے سر آنکھوں پر، میری خواہشات اتنی بڑی نہیں ہیں، بس ضرورت کے مطابق پیسہ چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز لہجے میں بولی تو اب کی بات مرتضی خان زادہ نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ نائس، حیرانگی میں مبتلا کر دیا تم نے، اتنا اچھا کھانا بنایا کہ میرے شیف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں آج اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی اچھا کھانا بنایا ہے۔ پہلی بار مرتضی خان زادہ کسی سے متاثر ہوا ہے، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر مس خان، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی جواب میں مسکرائی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آتے ہی ایک گاڑی پاس آ کر رکی اور اس میں سے دو لڑکیاں باہر نکلی۔ کیا ہوا بتاؤ جلدی، ایک نے جلدی سے پاس آ کر پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھو جا کر، میں راستے میں سب بتاؤں گی، وہ اطمینان سے بولتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کچھ بولو گی یا پھر ہمیں اسی طرح سسپینس میں مبتلا رکھو گی، دوسری لڑکی نے انتہائی جھلا کر کہا۔ ریلیکس میری جان، تم نے مجھے کوئی کام دیا ہو اور میں پورا نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا چیلنج تھا نا کہ میں تمہارے اس مغرور کزن کے منہ سے ثابت کرواؤں کہ میں اس سے بہترین شیف ہوں، تو لو، ہو گیا میرا چیلنج مکمل۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے کزن سے بہت اچھا کھانا بنا سکتی ہوں۔ میری تو فیملی میں جہاں کہیں بھی فنکشن ہوتا ہے نا، مجھے ہی آگے کیا جاتا ہے کہ تم آج کی اسپیشل ڈش بناؤ گی۔ لو، آج تمہارے کزن نے بھی یہ بات تسلیم کر لی اور مجھے اپنے ہوٹل کی شیف بنا لیا ہے۔ اب نکالو جلدی سے شرٹ کے پیسے، اس نے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی برے برے منہ بناتی اپنے پرس سے 10,000 نکال کر زور سے اس کے ہاتھ پر پٹک گئی۔ پھر کچھ آگے جا کر گاڑی رکی تو اطمینان سے گاڑی سے اتری اور رکشہ لے کر اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ او مائی گاڈ منیشا، اس نے تو تمہارے کزن کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اسے بہترین شیف بنا سکے۔ تم ہمیشہ کی طرح پھر سے چیلنج ہار گئی، ثنا نے کہا تو نیشا نے کینہ توز نگاہوں سے اسے رکشے میں بیٹھتے دیکھا۔ کچھ عرصہ قبل ہی ہادیہ خان MBA فرسٹ ایئر میں اسکالرشپ لے کر یونیورسٹی آئی تھی۔ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے وہ لڑکی جب کلاس روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود امیر لڑکے اور لڑکیوں نے اسے منی خیز انداز میں دیکھا۔ وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنے پر اعتماد انداز سے ان سب کو حیران کر دیا، اور پھر اپنی ذہانت سے اس نے پروفیسرز کے بھی دل جیت لیے۔ کیا کام نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکتی تھی؟ ثنا اور نشا ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، مگر انہوں نے خود اس کے پاس آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس میں بھی انہوں نے اپنا ہی فائدہ سوچا کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ ان کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ان کی دوستی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران پچھلے ہفتے نشا نے اسے اپنے مغرور کزن کے بارے میں بتایا کہ وہ کسی کی کبھی تعریف نہیں کرتا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے نشا نے کہا کہ اگر تم میں دم ہے تو جا کر اس کے ہوٹل میں جاب حاصل کر کے دکھاؤ، یہاں تک کہ وہ تمہاری تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، مگر نشا کے بار بار فورس کرنے اور اس قدر مجبور کرنے پر اس نے یہ کرنے کی ٹھان لیا، اور نشا کو امید تھی کہ وہ مرتضی خان زادہ کے سامنے نہیں ٹک پائے گی، مگر اس نے تو ایک بار میں ہی جا کر اس جاب کو حاصل کر لیا تھا۔
وہ گھر پہنچی تو سکینہ بیگم ادھر ادھر ٹہلتی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس ضروری کام آ گیا تھا، وہ بولتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی اور اس نے کچن میں جا کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھی۔ یہ کیا ہے امی، آج پھر سے کھانا نہیں ہے؟ وہ لب بھینچ کر بولی۔ اب تمہارے بھائی ہی چکن تھوڑا سا لائے تھے، میری بہن آ گئی تو میں نے اس کو کھلا دیا۔ اس سے پہلے کہ سکینہ بیگم جواب دیتی اس کی بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ایک روٹی ہی میں نے کھانی تھی نا، مسالہ ہی تھوڑا سا رکھ لیتی، مگر نہیں، آپ نے تو اپنی بہن کو جاتے جاتے ٹیفن میں بھی پیک کر کے دیا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، اس نے انتہائی غصے سے کہا تو اس کی بھابھی سمینہ کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرنے لگے۔ ہاں ہاں، میری مرضی، میں جس کو مرضی دوں، میرے شوہر کے پیسوں کا ہوتا ہے۔ اگر اتنی پرابلم ہے تو جا کر خود کماؤ، مہرانیوں کی طرح صبح صبح اٹھ کر چلی جاتی ہو یونیورسٹی اور ہمارا ہی کھا کر ہمارے ہی اوپر روب جماتی ہو۔ اس کی بھابھی نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تو وہ پھر سے بولنے ہی لگی تھی کہ سکینہ نے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شام کو سمینہ نے اس کے بھائی عدنان کو چاڑ لگا کر بتائی تو وہ بھی آ کر اس پر چلانے لگا اور سکینہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک دن بھی میرا سکون سے نہیں جاتا، ہر وقت میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہو تم۔ بس اب بہت ہو گیا، میں مہینے کا مہینے آپ کو کچھ خرچہ دے دیا کروں گا، اپنا کھانا اب خود ہی بنا لیا کریں، عدنان نے غصے سے کہا اور جیب سے 5,000 نکال کر گویا احسان کرتے ہوئے سکینہ کی گود میں پھینکے۔ وہ انتہائی غصے سے اٹھی اور وہ پیسے اٹھا کر عدنان کے منہ پر مارے۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، جس ماں نے آپ کے لیے کپڑے سلائی کر کر کے آپ کو اس مقام پر پہنچایا، آج اس ماں کو اور بہن کو کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ لعنت بیچتی ہوں میں آپ کے پیسوں پر اور آپ سے زیادہ کما سکتی ہوں میں۔ وہ غصے سے بولی تو عدنان بکتا جگتا باہر نکل گیا۔ یہ کیا کیا بیٹے تم نے، ایسی بات کیوں کہہ دی، ہم لوگ کہاں سے کریں گے؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی جگہ جاب کر لوں گی پارٹ ٹائم، وہ آہستہ سے بولی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دم سے مرتضیٰ خان زادہ کی جاب کا خیال آیا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے، مجھے تو جاب مل چکی ہے، میں کتنا سوچ رہی ہوں، کل وہیں پر جاؤں گی، وہ ایکسائٹیڈ انداز میں خود سے بولی۔ پھر اگلے دن وہ یونیورسٹی کے فرسٹ 3 لیکچر کے بعد ہوٹل کے لیے روانہ ہوگی۔ جب وہ پہنچی تو مرتضیٰ خان زادہ نے اسے آفس میں آنے کو کہا۔ مس خان، یہ کون سا وقت ہے ہوٹل میں آنے کا؟ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ سوری سر، میں آپ کو انفارم کرنا بھول گئی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، تو مجھے وہاں جانا ہوتا ہے، تو میں اسی ٹائم آ سکوں گی، وہ آہستہ سے بولی تو مرتضیٰ خان زادہ گہرا سانس بھرتے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹائم جو اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اسی ٹائم پر آئیں گی، اس سے لیٹ ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے کچھ رولز ہیں تو اگر آپ انہیں فالو کریں گی تو بہتر رہے گا، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی گہرا سانس بھرتی کچن کی جانب بڑھی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ ریفریش ہونے کے لیے سٹاف روم میں آئی تو وہاں سب ویٹرس اسے دیکھ کر کانوں میں باتیں کرنے لگی۔ ویسے بڑی بات ہے، آج تک ایم کے سر کو کسی نے متاثر نہیں کیا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جن کی انہوں نے تعریف کی ہے، ایک ویٹرس نے پاس آ کر کہا۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا تو اس پر سراہنا تو بنتا ہی ہے، اور نہ سراہنے والا میرے نزدیک انتہائی مغرور انسان ہوتا ہے۔ میں نے ایم کے سر کے بارے میں آج تک سنا تھا کہ وہ مغرور ہے، مگر انہوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ وہ ٹیلنٹ کو جانتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں وہ اپنی روٹین کے مطابق آتی تھی اور اپنا کام کر کے کچھ دیر سٹاف روم میں رہتی اور واپس چلے جاتی۔ مرتضیٰ سے اس کی دوبارہ تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج مرتضیٰ خان زادہ کی فیملی کا فنکشن تھا اور اسے خاص طور پر رات تک کام کرنا تھا، اور وہ آج صبح ہی سے ہوٹل میں موجود تھی۔ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس نے اسپیشل روم میں جا کر جائزہ لیا اور وہاں کچھ بے ترتیب پڑی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ مرتضیٰ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں سکرین پر بھی تھی جہاں پر CCTV فوٹیج چل رہے تھے۔
پھر ایک دم وہ ہادیہ کو اسپیشل روم میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اسکرین کو کلوز کیا۔ ہادیہ نے ساری ترتیب درست کی اور پھر اطمینان سے جائزہ لینے لگی۔ وہ دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے موم ڈیڈ آ چکے تھے اور ان کی اینیورسری تھی تو کچھ اور فیملی ممبرز وغیرہ بھی انوائٹ تھے۔ کچھ دیر میں سب لوگ آ چکے تھے اور وہ بھی اسپیشل روم میں اٹھ کر آیا اور سلام کرتا ہوا ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں اسپیشل کیک بھیجا گیا جو کہ ہادیہ نے خود بیک کیا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب نے تھوڑا تھوڑا سا لیا۔ واو، یہ تو بہت ہی زبردست ہے، آپ کے ہاتھوں میں سچ میں جادو ہے، نشا نے کہا۔ سوری، یہ میں نے نہیں بنایا، میری ایک بہت ہی اسپیشل شیف ہے مس ہادیہ خان، انہوں نے آج کا سارا کھانا بنایا ہے، اور صبح سے وہ مصروف تھی اور یہ ساری ترتیب بھی انہوں نے ہی درست کی ہے۔ کافی نائس لڑکی ہے، وہ سوپ پیتے ہوئے بول رہا تھا اور سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سیریسلی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم کسی لڑکی کی تعریف کر رہے ہو، اس کی موم ندا نے حیرانگی سے کہا۔ تو یہاں جاب کرتی ہے؟ نشا نے ایک دم چونک کر پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم جانتی ہو مس ہادیہ خان کو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ میری کلاس فیلو ہے، نشا نے منہ بنا کر کہا۔ او مائی گاڈ، آپ کو پتا ہے نشا اس کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مگر اسی سے انتہائی چڑھتی ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت ذہین ہے۔ نشا کے بھائی عدنان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ چپ رہو، اتنی بھی کوئی ذہین نہیں ہے، ہر ایک اس کی ایسے ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ بڑی شاطر لڑکی ہے، نشا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اسی وقت وہ ویٹرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سارا کھانا لگوانے لگی۔ وہ بھی نشا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ پھر سب نے اس کے کھانے کی تعریف کی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے۔ وہ بھی گھر کے لیے نکل گیا۔ اگلی صبح وہ جاگنگ کرنے کے لیے باہر نکلا تو اسی وقت نشا کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی تھی مرتضیٰ، نشا نے پاس آ کر کہا۔ ہاں بولو، اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ دراصل ہادیہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے، وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اس ہوٹل میں آئی تھی۔ پھر نشا نے اسے ساری باتیں بتائی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ آپ کی زندگی میں پہلے بھی ایک دھوکے باز آ چکی تھی جس نے آپ کی دولت کے لیے یہ سب کیا، اور میں جانتی ہوں ہادیہ بھی یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد آپ کو برباد کرنا ہو، پلیز اس سے ہوشیار رہیے گا۔ نشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نشا کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ مجھے یعنی نشا کو تم نے ہمیشہ ہرایا ہے نا، اب تمہیں مزہ آئے گا جب مرتضیٰ تمہارے ساتھ بدترین سلوک کرے گا، کیونکہ مرتضیٰ خانزادہ اپنے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کو کبھی نہیں بخشتا۔ نشا دل ہی دل میں ہادیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ آج بھی معمول کے مطابق اپنے ہوٹل پہنچا اور سیدھا کچن میں آیا تو ہادیہ آج کے اسپیشل مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے اسے سلام کیا۔ یہ سب چھوڑ کر آ کر میری بات سنیے مس خان، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ سر بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں آتی ہوں۔ اپنے رخسار کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ آنکھیں موندے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ سر، آپ نے کوئی بات کرنی تھی مجھ سے، اس نے آہستہ سے کہا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس بھرتا اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ہولے سے اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ سر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی طرف مزید 2 قدم بڑھاتا آگے ہوا تو وہ ہڑبڑا کر پھر سے پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا جھکا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھ سے شادی کریں گے مس خان؟ اس کے غیر متوقع سوال پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ مس خان، شادی کریں گی مجھ سے؟ مرتضیٰ نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ سر، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل بولی، شادی کیوں کرتے ہیں مس خان؟ آپ میری فیملی کو پسند آ گئی ہیں۔ میری موم کل سے آپ کی تعریفیں ہی کیے جا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو آپ جیسی لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے۔ پتہ ہے، آج تک میرے گھر میں کھانا میری موم بناتی ہے، اور میری سوسائٹی میں ان جیسی ملنا ناممکن ہے، اور وہ خود جیسی لڑکی ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور وہ آپ ہیں۔ آپ نے بھی تو کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ آنے والے وقت میں ہم اچھے کپل بن سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ رشتہ بھیج دیجیے گا، میں ماما کو بتا دوں گی، وہ لرزتی پلکوں سے بولی۔ وہ اپنے ہاتھ ہٹاتا پیچھے کو ہوتا اس کا راستہ چھوڑ گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی اور باہر نکل کر اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور اپنے تپتے رخسار کو ہلکا سا ہاتھوں سے چھوا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گھر جا کر اس نے سکینہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے رات کو اس کے بھائی سے ذکر کیا تو وہ کچھ دیر اسے بولتا رہا کہ وہ عشق معشوقی کے چکر میں پڑی ہے، مگر پھر اس لڑکے کو بلانے کے لیے کہا۔ اس نے فون کر کے مرتضیٰ کو کل آنے کو کہا۔ مرتضیٰ فون بند کرنے کے بعد اپنی موم ڈیڈ کے کمرے میں آیا۔ ماما، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے اندر آتے ہی کہا تو ندا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مرتضیٰ نے کہا تو وہ دونوں ایک دم سے چونک کر سیدھے ہوئے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ مطلب تم کہہ رہے ہو کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ مطلب تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی؟ او مائی گاڈ، جلدی بتاؤ کون ہے وہ؟ ندا تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میری شیف مس خان، اس نے کہا تو ندا بے اختیار مسکرا دی۔ مجھے پتا تھا۔ دیکھا ناصر صاحب، میں نے تو آپ سے کل ہی کہا تھا کہ یہ جو اتنا لڑکی سے امپریس ہوا نا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ میرا بیٹا کسی سے امپریس ہو جائے ناممکن۔ خیر، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مس خان کو تم نے اپنے بارے میں بتا دیا تھا نا؟ وہ سب جاننے کے بعد شادی کے لیے راضی ہیں؟ ندا نے ایک دم سے پوچھا۔ وہ میں بتا دوں گا، آپ فکر مت کیجیے، لیکن پلیز اس بارے میں آپ بالکل بھی ذکر مت کیجیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ مطلب اسے پتا ہونا چاہیے نا بیٹے، ندا نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ ماما، وہ مڈل کلاس لڑکی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ لے گی، آپ فکر مت کیجیے، میں اسے سمجھا لوں گا، وہ جلدی سے بولا اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن ندا اور ناصر کے ساتھ وہ ہادیہ کا رشتہ مانگنے گئے اور ہادیہ کی فیملی ان سے کافی اچھے طریقے سے ملی۔ انہوں نے اسی وقت وہاں پر ہی ہاں بول دی تو ندا نے اپنے ہاتھ سے رنگ اتار کر ہادیہ کے ہاتھ میں ڈال دی۔ ہادیہ کے چہرے پر شفق کی لالی تھی۔ میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، میں کسی بھی قسم کا کوئی تام جام نہیں چاہتا، سادگی سے چاہتا ہوں تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ پڑے، اور ولیمہ بھی بہت گرینڈ ہوگا، مرتضیٰ نے کہا تو ہادیہ نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں ہی ان کا نکاح اور ساتھ ہی رخصتی تھی۔ ندا نے بڑے ارمانوں سے اس کے لیے بڑا خوبصورت جوڑا لے کر بھیجا تھا اور اس کی بھابھی جل جل کر مر رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ سکینہ کے گلے لگے بہت روئی اور پھر اپنے بھابھی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی کا بہت خیال رکھے گا، میں آپ کو پیسے بھیجتی رہوں گی، لیکن پلیز انہیں ہراس مت کرنا، اپنے بھابھی کے گلے لگ کر بولی تو اس کی بھابھی کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی تھی۔ پھر وہ روتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ اس کا دھیان سکینہ کی طرف ہی لگا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ندا نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اجلائی عروسی میں بیٹھی مرتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مرتضیٰ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تو جیسے دھڑکن تھم سی گئی۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ ایک بچے کی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مرتضیٰ کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے، زیرک اور ماریا، اپنی نیو موم سے ملیے۔ مرتضیٰ کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ مرتضیٰ، یہ کون ہے اور آپ کو ڈیڈ کیوں بول رہے ہیں؟ اور مجھے موم؟ وہ بیڈ سے اتر کر پاس آتے ہوئے بولی۔ یہ میرا 8 سالہ بیٹا ہے زیرک، اور یہ میری 3 سالہ بیٹی ماریا۔ مرتضیٰ نے اسپاٹ لہجے میں ان کا تعارف کروایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی موم بہت تھکی ہے،
आप लोग जाकर कमरे में आराम कीजिए और इन्हें भी आराम करने दीजिए। मुर्तज़ा ने कहा तो वो बच्चे बिना कुछ बोले वापस पलट गए। धोखा किया आपने मेरे साथ, पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी। वो पास आकर कांपते लहजे में बोले। मुर्तज़ा ने सिगरेट सुलगाते हुए लबों से लगाते गहरा कश लिया और फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते उसके चेहरे पर धुआं छोड़ा। वो खांसती हुई उसकी गोद से उठने लगी, मगर मुर्तज़ा ने उसकी कमर को जोर से जकड़कर सर्द निगाहों से देखा। छोड़े मुझे, नफरत महसूस हो रही है आपसे, इंतहाई मक्कार और झूठे इंसान हैं आप। वो गुस्से से बोलती खुद को छुड़वाने लगी। मुर्तज़ा खानज़ादा ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा और फिर सिगरेट को इश्रे में मसलते उसकी गर्दन में हाथ डालते उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया। ये तुम कह रही हो धोखा तो तुमने स्टार्ट किया था, मैंने तो बस सिर्फ तुम्हें सजा दी है। मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है और ना ही मैं इस शादी को ज्यादा देर बरकरार रखूंगा। तुम बस मेरे बच्चों की आया हो और मैं हर दूसरे तीसरे महीने आया बदलता रहता हूँ। मगर फर्क ये था कि वो सिर्फ मेरे बच्चों की आया थी, मगर तुम मेरे बीवी भी हो, चाहे कुछ अरसे के लिए हो, और जिससे मैं फायदा भी उठाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं हर आया को बहुत अच्छी पे देता था, तुम्हें 2 गुना ज्यादा दूंगा। आप जाओ, अच्छे बच्चों की तरह कपड़े चेंज करके आकर अपने शोहर का हक दो, क्योंकि बहुत अरसे से किसी के बदन की गरमाइश को महसूस नहीं किया मैंने। आज तुम पर सारी नफरत उंडेलूंगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला और हादिया को उसकी सांसों की तपिश से अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। मैं हरगिज आपको आपका हक नहीं दूंगी। मैं अभी और इसी वक्त अपने घर वापस जा रही हूँ। वो उससे दूर होते हुए चीख कर बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। किस घर की बात कर रही हो तुम? उस घर में जहां पर तुम्हारा भाई तुम्हें अरमानों के साथ रुखसत भी नहीं कर सका। वो तंजिया लहजे में बोली तो वो नम आंखों से उसे देखेगी। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे होटल में एक शर्त जीतने के लिए तुम एक बेचारी बनकर आई। वैसे तुम अब तक वो जॉब क्यों कर रही थी? मेरे होटल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी या फिर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी मुझ पर? अक्सर लड़कियों की हो जाती हैं। वो लोग जानती नहीं है ना कि मुर्तजा खानजादा शादीशुदा रह चुका है। वो चबा चबा कर बोलता चला गया। मेरी मजबूरी थी आपके होटल में जॉब करना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने निशा से शर्त लगाई थी, मगर उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। और उसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मेरा भाई हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने उस जॉब को करने का फैसला किया। मैं आपके होटल को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी मुर्तज़ा? वो रोते हुए बोली। मुर्तज़ा उठकर उसके मुकाबिल में खड़ा हुआ। आइंदा से मेरा नाम मत लेना, सर बोलना, क्योंकि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए एक नौकरानी जैसी है। ये शादी चंद माह तक रहेगी, एंजॉय करो जितना करना है। और हाँ, मेरी नफरत सहने के लिए भी खुद को तैयार रखना, क्योंकि मुर्तज़ा खानज़ादा कभी धोखा बर्दाश्त नहीं करता। वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला और फिर उसे कपड़े चेंज करने को कहता बेड की जाने बढ़ गया। वो कपड़े लेकर वॉशरूम की जाने पड़ी और कपड़े चेंज करने के बाद वहीं पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। तुम बाहर निकलोगी क्या मैं दरवाजा तोड़ूं? मुर्तजा खानजादा की दहाड़ नुमा आवाज सुनाई दी तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। मैं हरगिज आपको आपका हक नहीं दूंगी। सुना आपने सर, कभी भी नहीं। मैं नफरत करती हूँ आपसे। वो भी जवाबन गुस्से से बोली तो मुर्तजा ने जोर से दरवाजे को बाहर से धक्का मारा। फिर वो मुसलसल धक्के मारते जा रहा था। वो कांपते दिल से दीवार से लगकर खड़ी हो गई। फिर दरवाजे का लॉक टूट गया और वो अंदर दाखिल हुआ तो वो थूक निगलते हुए अपने कांपते वजूद को संभालने लगी। वो जैसे ही पास आया तो वो हड़बड़ा कर दूसरी साइड से निकलने लगी, मगर हाथ शावर पर लगा और शावर ऑन हो गया और पानी की बुछार से वो सटपटा कर पीछे को होने लगी। मगर मुर्तजा ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। पानी उन दोनों के वजूद को भगो रहा था। मुर्तजा उसके कांपते भीगे लबों पर झुकता उन पर शिद्दत बरसाने लगा। वो रोती सिसकती उसे पीछे धकेलने लगी, मगर वो उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर दीवार से लगाता उसकी सारी मज़ाहमतें रायगा करता चला गया। फिर वो उसे यूं ही उठाए बाहर लाकर बेड पर पटकते उसके करीब होता उस पर अपना हक जताने लगा।
وہ روتی سسکتی رہی، مگر مرتضیٰ اپنے انتقام میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس کے رونے سسکنے پر بھی ترس نہیں آیا۔ پھر وہ پرسکون ہو کر تکیے میں چہرہ چھپائے سو گیا، مگر وہ ٹوٹتے بدن سے پوری رات سسکتی رہی تھی۔ پھر صبح وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور اپنے لمبے بالوں کو سلجھا کر پشت پر ڈالے گمسم سی ونڈو میں کھڑی اگتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو رات کا منظر یاد آتے ہی اس نے دوسری سائڈ پر ہاتھ مارتے اسے محسوس کرنا چاہا، مگر بیڈ خالی تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ونڈو کے پاس کھڑی ہادیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے بال پشت سے نیچے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ مسمرائے، حصہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا، اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتا، ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگا کہ اسی وقت وہ پلٹی اور اسے دیکھتے ہی ناگواری سے پلٹنے لگی، مگر وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف گھماتا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ان یاقوتی لبوں سے پھر سے پیاس بجھانے لگا۔ حلق میں اس کے نمکین آنسوؤں کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ اسے چھوڑتے ہوئے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ایکسٹرا پیسے دوں گا، اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہو؟ مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہوا پھر سے لوگوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ دروازہ نوک ہونے پر وہ گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ جاؤ، جا کر دروازہ کھولو، ملازمہ چائے لے کر آئی ہوگی، لے لینا۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں زیرک اور ماریا اسکول یونیفارم میں تیار کھڑے تھے۔ گڈ مارننگ مام، زیرک نے اسے خوشگوار موڈ میں وش کیا، اور ماریا تو نیند میں ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کو بھی اسکول بھیجتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، دراصل مرتضیٰ کہتا ہے کہ ابھی سے عادت پڑے گی تو پھر آسانی رہے گی، نیدا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور انہیں ناشتہ کروانے لگی۔ گھر ماریا رو دھونے کے قریب تھی۔ اس نے پاس ہو کر اسے تھاما اور گود میں بٹھا لیا، اور منہ بسورتی صحیح سے کھا بھی نہیں رہی تھی۔ آنٹی جی، اسے دودھ دے دیجیے، اس طرح خالی پیٹ اسکول جائے گی، اس نے کہا۔ دراصل مرتضیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بوتل میں دودھ پیے، ویسے یہ منہ ہی نہیں لگاتی، اب گلاس میں ڈال کر دو، یہ فرائز بنا دیتی ہوں، اس کو تھوڑا سا کھا کر چلی جاتی ہے، ندا نے کہا۔ وہ لب بھینچ کر سیڑھیاں اترتے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ زیرک نے اسے دیکھتے ہی وش کیا، مگر وہ سر ہلاتا چپ چاپ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ زیرک کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ ڈیڈ، پاکٹ منی دے دے، مجھے بھی کینٹین سے کچھ کھانا ہے، اسکول بیگ پہنتے زیرک نے کہا۔ ہرگز نہیں، جائیے، جا کر گاڑی میں بیٹھیے، ڈرائیور انکل انتظار کر رہے ہیں، آپ کا اسکول سے لیٹ ہو جائے گی، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ زیرک چپ چاپ سر جھکا گیا۔ پھر مرتضیٰ نے نیند میں جھولتی ماریا کو زبردستی گود سے نکال کر کھڑا کیا تو وہ رونے لگی۔ چپ، خبردار اگر آواز نکلی وہ گرجا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ڈیڈ پورے راستے میں روتی ہے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، زیرک آہستہ سے بولا۔ کیوں؟ آپ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے ہیں جو آپ سے سنبھالا نہیں جاتا؟ وہ گرجا تو وہ لب کچلتے ہوئے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ آپ کی ڈیوٹی ہے اسے سنبھالنا، اور آپ ایک 3 سال کی بچی جو کہ اگلے ماہ 3 سال کی ہونے والی ہے اسے اسکول بھیج رہے ہیں، کم از کم اسے 4 سال کی تو ہونے دیجیے، اسے خود گھر میں سکھائیے، اس کی آزادی مت چھینے، کس قسم کے باپ ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولی تو مرتضیٰ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مجھ سے یوں بحث مت کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں، اور ہاں، میرے معاملات سے دور رہنا، وہ میرے بچے ہیں، مجھے پتا ہے انہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کہیں باہر سے اٹھائے ہیں، اپنے بچوں سے محبت تک سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا، اتنی چھوٹی عمر میں زیرک پر اس کی بہن کی ذمہ داری ڈال دی آپ نے، مگر آپ کی ذمہ داریوں کا کیا؟ خود غرض انسان ہے آپ۔ شٹ اپ، اور آئندہ سے اس طرح بات کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، وہ غصے سے بولا۔ کیا ہے یہ سب؟ اس طرح سب کے سامنے جھگڑو گے؟ پہلا دن ہے تمہارا اس گھر میں لڑکی، اور تم اس طرح بات کر رہی ہو اپنے شوہر سے؟ ندا نے ناگواری سے کہا۔ میں کبھی غلط بات برداشت نہیں کرتی آنٹی جی، اور آپ کو اپنے بیٹے کو یہ بات کہنی چاہیے تھی جو میں کہہ رہی ہوں۔ قصور آپ کا ہے کہ آپ ماں ہو کر ان سے یہ کہنے سے ڈرتی ہیں، مگر میں نہیں ڈرتی، وہ تیکھے لہجے میں بولتی باہر کی جانب بڑھی۔
اور پھر گاڑی میں بیٹھتے زیرک کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے روتی ہوئی ماریا کو گود میں بٹھاتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر زیرک کو کلاس روم میں چھوڑنے کے بعد وہ پرنسپل کے دفتر گئی۔ جی آپ کون؟ مسز مرتضی خان زدہ۔ وہ ماریا کو گود میں بٹھائے سرد لہجے میں بولی، ارے کیسی ہیں آپ؟ پرنسپل تو اس کے سامنے بچھی چلی جا رہی تھی۔ اپنے اسکول میں یہ اصول رکھیے کہ 4 سال سے کم عمر بچے کو نہیں رکھ سکتے۔ ارے ذرا سے پیسوں کی لالچ میں اس حد تک گر جاتے ہیں آپ لوگ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول میں داخل کروا لیتے ہیں۔ ویسے ہی والدین ہوتے ہیں جو اپنی جان چھڑوانے کے لیے یوں چھوٹے بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور والدین خود ہی یہ سب کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولی، اگر آپ اپنا اصول 4 سال تک رکھیں گی نا تو کوئی بھی وقت سے پہلے نہیں آ کر بچے داخل کروائے گا۔ دیکھ کر آئی ہوں میں، سب کے سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی نیند میں جھول رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ ایسے کیسے برداشت کرتی ہیں مائیں؟ اوف خدایا، 5 سال کی تھی میں جب اسکول گئی تھی اور مجھے یاد ہے میری ماں وہاں سے ہلی تک نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو یہ سہولیات دی ہیں تو اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ آج کے بعد سے ماریا اسکول نہیں آئے گی جب تک کہ وہ 4 سال کی نہیں ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے نکل آئی اور پھر راستے سے اس نے دودھ کی بوتل لی اور گھر پہنچی تو مرتضی لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ فیصلہ لینے کی؟ تم اس کی ماں نہیں ہو۔ وہ غصے سے داڑا، کل رات آپ نے ہی بچوں سے متعارف کروایا تھا مجھے کہ میں ان کی ماں ہوں، اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کر آئی ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بچوں کو یوز مت کرو۔ وہ تب کر بولتا ماریا کو اس سے کھینچنے لگا، مگر ماریا اس سے زور سے لپٹ گئی۔ میں آپ جیسی گھٹیا سوچ نہیں رکھتی کہ انتقام کے لیے کسی بھی حد تک گر جاؤں۔ نہ تو مجھے کھیل کھیلنے آتے ہیں اور نہ ہی میں ایسی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اطمینان سے جا کر فریج میں سے دودھ نکالا اور بوتل کے اندر ڈال کر بچوں کے روم میں آئی اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بوتل منہ کو لگائی تو وہ جلدی سے پینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پیتے پیتے پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ مرتضی لاؤنج میں ندا سے الجھ رہا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، میں اسے برداشت نہیں کروں گا، وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ وہ بولتا ہوا بچوں کے روم میں آیا تو ماریا کو پرسکون سویا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آئی تو مرتضی اس کے بازو سے جکڑے کمرے میں لاتا زور سے دروازہ بند کرتا ہوا جارحانہ انداز میں اس کی طرف مڑا۔ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہادیہ کو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ نہیں ہادیہ، تم ہمیشہ سے مضبوط تھی اور تم مضبوط ہی رہو گی۔ اگر تم آج اس شخص کے سامنے کمزور پڑ گئی تو ان بچوں کی کبھی بھی ڈھال نہیں بنو گی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دینے لگی۔ وہ پاس آ کر اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتا اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ سب جو تم نے کیا ہے نا، یہ سب کر کے اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ آج کی رات تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ اور ہاں، میرے بچوں سے دور رہو، تم ان کی ماں نہیں ہو۔ ارے جس نے پیدا کیا وہ نہیں ان کی بن سکی تو تم کیا بنو گی؟ وہ چلا کر بولا، ماں بننے کے لیے پیٹ سے جننا کافی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے کہ وہ عورت کے دل میں ممتا بھر دیتا ہے، اور وہ میرے دل میں ہے۔ اور اسی طرح باپ کے دل میں شفقت، مگر افسوس آپ باپ ہوتے ہوئے بھی شفقت بھرے انداز میں پیش نہیں آ سکتے اپنی اولاد سے۔ آپ کے بیٹے نے کینٹین سے کچھ مانگنے کے لیے پیسے مانگے تو آپ نے انکار کر دیا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ نے اس کی بھلائی کے لیے ہی یہ کیا ہوگا، مگر اس قدر سخت انداز کہ اس بات کو نرمی سے نہیں کہہ سکتے تھے تاکہ اس کو ہرٹ نہ ہوتا۔ پتہ ہے آپ میں اور میرے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں بڑا بھائی باپ جیسا ہوتا ہے، مگر جانتے میری ماں اور میری 2 وقت کی روٹی بھی ان پر بھاری تھی۔ سہولت سے بات کرتے تو شاید ہمیں اتنی بری نہ لگتی، مگر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر انسلٹ کرتے ہوئے جب انہوں نے الگ ہونے کا کہا تو دل کو چبھی۔ میں جانتی ہوں انسانی رویے کس در تکلیف دیتے ہیں، کبھی کبھار یہی انسانی رویے زخموں کا مرہم بھی بنتے ہیں۔
مگر زخموں پر مرہم کسی کسی کو رکھنا آتا ہے. آپ کی بچی ہے نا، وہ تو اگر محبت سے بات کر لیں گے تو کیا ہوگا. وہ تلخ لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مرتضیٰ ساکت و جامد سا اسے دیکھ کے جا رہا تھا. تم اپنا لیکچر بند کرو اور مجھے تم سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ پل کے بعد وہ پھر سے اکڑتے ہوئے بولا، مجھے آپ کو سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر جب تک میں یہاں پر ہوں آپ جو مرضی کر لیں، میں ان بچوں کو ماں کا پیار ضرور دوں گی. وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ باہر آئی تو ندا نے اسے کافی باتیں سنائی، مگر اس نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا. کچھ دیر کے بعد ماریا اٹھی تو وہ اس کو لے کر کھیل کھیل میں سکھانے لگی اور وہ خوشی خوشی سب پک کر رہی تھی. 2 بجے کے قریب زیرک بھی آ گیا تھا. اس نے ان دونوں کو دوپہر کا کھانا کھلایا. شام میں زیرک اسے ایکسائٹڈ انداز میں پورے دن کی روادار سنا رہا تھا اور پھر وہ اس کی ڈائری دیکھنے لگی. کل پیرنٹس میٹنگ ہے، اس نے نوٹس دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا. اور میم نے ڈیڈ کو انفارم کر دیا ہوگا، اور ڈیڈ بس فون پر ہی بات کرتے ہیں، کبھی نہیں گئے. وہ آہستہ سے بولا. تو کوئی بات نہیں، ماما جائیں گی نا کل. اس کے سلکی بالوں کو بکھیرتے ہوئے بولی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. سچ؟ وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولا. یا وہ مسکرا کر بولی تو وہ جلدی سے اس کے گلے لگ گیا اور اندر داخل ہوتے مرتضیٰ نے حیرانگی سے یہ سب دیکھا. گڈ آفٹر نون ڈیڈ. اس نے جلدی سے وش کیا تو وہ سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا. پھر زیرک کا ٹیوٹر آیا تو وہ پڑھنے چلا گیا اور وہ اٹھ کر کمرے میں آئی تو مرتضیٰ ماتھے کو مسلتا ہوا صوفے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا. کیا میں ماما سے مل لاؤں؟ اس نے پاس جا کر پوچھا. تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو من میں آئے وہ کرو. اس پاٹ لہجے میں بولا. میں نے کہا ایک بار پوچھ لو، ورنہ پھر سے غصہ چڑھ جائے گا آپ کو. ویسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آپ کو لگا ہوگا کہ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کی کوئی بیچاری سی لڑکی ہوں اور آپ کی حرکت سے زیر ہو کر پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہوں گی. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں بہت مضبوط ہوں. وہ منہ بنا کر بولی. اچھا، اگر اتنی مضبوط تھی تو رات کو مجھے حق لینے سے روک کیوں نہیں پائی؟ تم ایک کمزور لڑکی ہو، یہ تسلیم کر لو. میں ابھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی. اس کی دونوں بازوؤں کو جکڑتے اس کی کمر سے لگاتے ہوئے چبا چبا کر بولا. میں نے اعصاب کی مضبوطی کی بات کی ہے، اور عورت ہمیشہ جسمانی لحاظ سے مرد سے زیر ہو سکتی ہے، مگر جس عورت کے اعصاب مضبوط ہونا، اس مرد کو مرد کبھی ذہنی طور پر ہرا نہیں سکتا. اس پاٹ لہجے میں بولی. اسے بدتمیزی کہتے ہیں، اور میری پہلی بیوی بھی ایسی ہی تھی، تمہاری جیسی بد زبان، بد فطرت، دھوکے باز، بے وفا. وہ تنفر بھرے لہجے میں بولتا زور سے اس کے رخسار پر بائٹ کر گیا. اس سسکاری بھرتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. میں سے بد زبانی نہیں، حق بات کہنا کہتی ہوں. بد زبانی تب ہو اگر میں غلط ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے عورت کوئی بھیڑ بکری ہے جس کو جس طرح ہانکے کہ وہ کچھ بھی نہیں بولے گی؟ آپ کی مدر کو بھی شاید یہی لگا تھا. پورا دن انہوں نے مجھے کوسا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ میری بڑی ہیں، اور میں آپ کو بھی اگر میں غلط ہوئی نا کوئی جواب نہیں دوں گی. لیکن جب غلط آپ ہوں گے تو میں بولوں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے نہ ڈر انداز میں بولی. بہت خوب، مضبوط اعصاب کی مالک ہو، مگر میں تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا. تم اس گھر سے جب جاؤ گی نا تو پاگل بن کر جاؤ گی. اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا تو وہ ایک پل کے لیے جیسے کانپ سی گئی، مگر اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا. پھر وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا. مزید 2 دن گزر چکے تھے. وہ ہر رات اس پر ستم ڈھاتا، اس کی سسکیاں سن کر خود کو پرسکون محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی نہ تو ٹوٹی تھی نہ بکھری تھی، اور الٹا وہ خود بے سکون ہوتا جا رہا تھا. آج ہوٹل میں بیٹھا حرام مشروب کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا. وہ ہر سال اسی دن خود کو شراب میں ڈبو لیتا تھا. یہ وہ تاریخ تھی جب اس کی بیوی زوبیا کو اس نے کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تھا، اور تب اس نے جب باس پرس کی تو وہ ہٹ درمی سے اس کے سامنے ڈٹ گئی.
وہ محض 23 سال کا تھا جب اس نے اپنی پسند سے زوبیہ سے شادی کی تھی، مگر شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسے زوبیہ کی حرکتیں ناگوار گزرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر پارٹی میں مختصر لباس پہن کر جاتی، مگر وہ اس سب باتوں کے باوجود اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر جب زیرک ہوا تو خوشی سے پھولے نہیں سمایا، مگر زوبیہ کے لیے تو وہ ایک بوجھ تھا۔ وہ دن رات زیرک کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ اس کے بعد جب زیرک 4.25 سال کا ہوا تو دوبارہ سے زوبیہ پریگننٹ ہوئی، اور زوبیہ اس بچے کو گرانا چاہتی تھی، مگر اس کی دھمکیوں سے وجہ سے وہ گرا نہ سکی۔ پھر اس نے ننھی سے ماریا کو جنم دیا تو اپنی بیٹی پا کر بہت خوش تھا، لیکن ماریا محض 2 مہینے کی تھی۔ جب وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں زوبیہ کسی اور مرد کی باہوں میں تھی۔ اس کے اندر جیسے نفرت ہی نفرت بھر گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ پھر زوبیہ جاتے جاتے اس کے دل میں شک پیدا کر گئی کہ ماریا شاید اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ ماریا کے ساتھ ساتھ زیرک سے بھی دور ہوتا چلا گیا، اور آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود وہ اس بات کو بھولا نہیں تھا۔ سر، رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ ڈرائیور نے کہا تو وہ بمشکل لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اندر آیا اور وہیں صوفے پر مدہوش ہو کر سو گیا۔ ماریا کی صبح سے ہی طبیعت خراب تھی۔ پہلے تو ہلکا ہلکا بخار تھا، مگر اب بخار کافی تیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ وہ کب سے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی، مگر بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کتنی بار جا کر اس نے کمرے میں جھانکا، مگر مرتضیٰ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، اور ندا ناصر بھی کسی پارٹی میں گئے تھے۔ پھر ایک دم سے ماریا کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تو وہ متوحش انداز میں باہر بھاگی۔ لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ اوندے منہ صوفے پر سویا تھا۔ مرتضیٰ اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے ہلانے لگی، مگر وہ تو نیند میں ہی اس کا ہاتھ جھٹکے دے کر بڑبڑاتا رخ پھیر گیا۔ اس نے پاس ہو کر اسے سیدھا کرنا چاہا، مگر اس کے اندر سے عجیب ناگوار سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ لب بینچ کر تعصب سے اسے دیکھتی وہاں سے پلٹی اور تیزی سے اندر آئی تو زیرک رو رہا تھا، اور ماریا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماریا کو گود میں اٹھایا اور زیرک کے ساتھ گیٹ پر آئی تو گارڈز اسے دیکھ کر چونکے۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جی وہ تو بڑے صاحب اور میڈم جی کو پارٹی سے لینے گئے ہیں۔ گارڈ نے جلدی سے کہا کہ یہاں کوئی رکشہ اور ٹیکسی ملے گا؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا تو گارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس لڑکے کی منت کی تو وہ اسے پیچھے بٹھاتا ہاسپٹل لے گیا۔ وہ جب تک ماریا کی طبیعت نہیں سنبھلی وہیں پر تھا، اور بمشکل ماریا کو ہوش آیا تھا۔ ندا کے جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور ندا نے جو اسے بتایا وہ سن کر جیسے اس کا نشہ بھی اتر گیا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھے تھے۔ پھر صبح فجر کے وقت جا کر ساتھ والوں کا لڑکا گھر آیا تو وہ اس سے ہاسپٹل کا پوچھ کر وہاں پہنچے۔ زیرک دوسرے بیڈ پر سو رہا تھا اور وہ ماریا کے پاس بیٹھی تھی۔ ندا لپک کر پاس آئی اور چٹا چٹ ندا کو چومنے لگی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا، مگر وہ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے باہر لایا اور زور سے بینچ پر پٹکتے اس کے جبڑے بینچ کر اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتی۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس لڑکے سے؟ وہ بولا بھی تو کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایک بار بھی آپ نے سوال نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، اور سوال بھی اٹھا رہے ہیں تو میرے کردار پر۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے بولتی اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے جو سوال کیا ہے تم اس کا جواب دو۔ اس لڑکے کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس کے کندھوں سے دبوچی دھاڑا۔ اس نے ارد گرد دیکھا جہاں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ تماشا مت بنائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لب بھینچ کر بولی، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا سوچتا ہے کیا نہیں۔ تم میرے سوال کا جواب دو، وہ تمہارا کیا لگتا تھا جس کو لے کر تم آدھی رات کو یہاں پر آئی تھی؟ وہ بھی میرے بچوں کے ساتھ۔ وہ چیخ کر بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے تو میں بھی اس تماشے کا دی اینڈ کر ہی دیتی ہوں۔ جب میرا شوہر یعنی ان بچوں کا باپ نشے میں دھت لاؤنج میں پڑا تھا اور میں اسے ہلا کر منت سماجت کر رہی تھی کہ آپ کی بیٹی مرنے کے قریب ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، تب مجبوراً میں نے اس لڑکے کی منت کی۔ وہ جب تک ماریا کی طبیعت نہیں سنبھلی
इंसानियत के नाते यहाँ पर मौजूद था। उसका और मेरा इंसानियत का रिश्ता है। मैं तो समझती थी आपके अंदर सिर्फ बाप की ही शफकत नहीं है, मगर अफसोस हुआ आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। आपसे कम से कम आपका वो हमसाया बेहतर है। वो भी जवाबन चीख कर बोली तो वो साकित सा उसे देखता रहा, फिर उसे छोड़कर वहां बेंच पर बैठ गया। वो उससे जरा फासले पर बैठी सिसकियों से रो रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर कमरे में चली गई। निदा और नासिर जीरक को लेकर वापस जा चुके थे, मगर मारिया को अभी डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी थी, तो वो दोनों वहीं पर थे। वो दोनों ही चुप थे। वो बेड पर बैठा उसी को देख रहा था, जो उसकी बेटी के कराहने पर भी मुस्तरिब होकर उस पर झुककर बार बार माथा चूम रही थी। आई एम सॉरी। कुछ देर के बाद वो पास आकर बमुश्किल बोला तो वो स्पाट चेहरे से उसे देखने लगे। 10 बजे के करीब डॉक्टर ने आकर मारिया को चेक किया और फिर उसे मेडिसिन देकर जाने के लिए कहा। वो दोनों मारिया को लेकर घर आ गए। फिर वो बच्चों के रूम में ही मुस्तकिल शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था, मगर दोनों के दरमियान अभी तक एक अजनबियत की दीवार थी, जो कि उस रात के बाद मजीद मजबूत हो गई थी। वो मारिया को सुलाकर गुमसुम सी बैठी थी कि जब ही वो कमरे में आया और उसके पास बैठ गया। मुझे मारिया की माँ ने बताया था कि वो मेरी बेटी नहीं है, और उसके बाद मैं बच्चों से दूर होता चला गया। वो आहिस्ता से बोला और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताता चला गया। वो गुमसुम सी उसकी बातें सुन रही थी। उसे पहली बार उस शख्स पर तरस आया। अगर ऐसी ही बात थी तो डीएनए टेस्ट करवा लेते। वो भी छोड़े, क्या एक बार भी आपने सोचा है कि हो सकता है वो औरत आपको जाते जाते बेसुकूनी देना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो? मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि वो आपकी बेटी नहीं है। आपको पता है उसकी आंखें आप जैसी हैं, उसकी ये भवें आप जैसी हैं खमदार, उसके होंठों का कटाव आप जैसा है। आपने कभी से गौर से नहीं देखा कि आपके बेटे से ज्यादा उसने आपकी झलक ज्यादा है? वो औरत सिर्फ और सिर्फ आपको बेसुकून करने के लिए ये बात करके गई है, और आपने ऐसा ही किया। उसकी एक बेफायदा बेमायना बात की वजह से अपनी जिंदगी के इतने साल जाया किए और अपने बच्चों को भी खुद से दूर करते बेसुकून कर लिया। चले एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते एक बार सोचे तो सही कि उसमें उस बच्ची का क्या कसूर। मगर अफसोस, आपने उस औरत की नफरत में अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वो अफसोस भरे लहजे में बोली तो वो करत से आंखें मीच गया। मैं चाहकर भी इस धोखे से उबर नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं था, मगर उसने मुझे ऐसा बना दिया, और मैंने अपनी जिंदगी को वहीं रोक दिया और इस हादसे से उबर नहीं पाया। वो नम लहजे में बोला, तो कैसे उबरते जब आपने कोशिश ही नहीं की? जिंदगी दूसरों के लिए जीने लगे ना तो बहुत पुरसकून होती है। एक बार खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लें। देखिएगा आपके दिल के जख्म भी भर जाएंगे और आप उस हादसे को भी भूलने लगेंगे। नफरत कोई इतनी लाजिम नहीं होती कि उसकी वजह से आप अपने ऊपर खुशियों को हराम कर देते हैं। नफरत एक बेमायना और बेफायदा चीज़ है, जिसे अगर हम चाहे तो दिल से उतार कर निकाल फेंक सकते हैं। कि नफरत ही है जो हमारी सारी खुशियों को खा जाती है। वो संजीदगी से बोली तो वो गहरी निगाहों से देखते हुए सर झुका गया। अगले दिन वो सुबह उठा और सीधा बच्चों के रूम में आया तो जीरक को टाई पहना रही थी। गुड मॉर्निंग डैड। जीरक ने हैरत से उसे देखते हुए विश किया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला तो उसकी आंखों में खुशी बदल गई। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा सा हो गया था। फिर उसने सोई हुई मारिया को चटाचट चूमा तो वो नींद में बूं बसोड़ने लगी। क्या कर रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से अभी सोई है। हादिया ने उसे टोका तो वो पीछे हट गया। चलो जल्दी आ जाओ, आज बाप बेटा इकट्ठे नाश्ता करते हैं और फिर मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। वो जीरक से बोला और फिर दोनों बाहर आ निकल गए। वो भी उनके पीछे ही बाहर आ गई थी। उन दोनों को नाश्ता दिया। वो जीरक से बातें करते हुए नाश्ता कर रहा था। फिर वो जीरक को स्कूल छोड़ने गया और पॉकेट से पैसे निकाल कर उसकी पॉकेट में डाले। किसी किस्म का जंक फूड मत खाना, ओके? वो उसके रुखसार को थपथपा कर बोला तो वो जल्दी से उसके गले लग गया। थैंक यू डैड, वो नम लहजे में बोला तो मुर्तज़ा की आंखों में भी नमी तैरने लगी और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि उसने इस
नफरत के चलते कितनी छोटी छोटी खुशियों को खो दिया था। फिर वो वहीं से होटल चला गया। दोपहर में जब वो घर आया तो वो बच्चों के साथ खेल रही थी। वो मारिया को गोद में उठाकर प्यार करता सोफे पर बैठ गया। फिर वो काफी देर तक वो बच्चों के साथ वहीं पर रहा, मगर निगाहें उस दुश्मन जहां पर ही अटकी थी जो कि उस पर एक निगाह भी नहीं डालती थी। फिर कुछ देर के बाद जीरक ने अचानक से कहा, डैड, आपको पता है हमें छुट्टियां हो रही हैं, और पता है सब बच्चे कह रहे थे कि उनको अपने नानों के घर जाना है, मगर मेरी तो नानो ही नहीं है। जीरक अफसरदा लहजे में बोला, क्यों नहीं है आपकी नानो? बिल्कुल है, और हम कल ही आपकी नानों के यहाँ जाएंगे। वो हादिया की तरफ देखते हुए बोला तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। अगले दिन वो उन्हें लेकर हादिया के घर पहुंचा तो सकीना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था, और उसकी भाभी और भाई भी वहां पर मौजूद थे। हादिया ने एक दिन पहले ही सकीना को सारी सच्चाई बताई थी, तो इसीलिए सकीना ने उस बात पर रिएक्ट नहीं किया था, मगर हादिया की भाभी को वहीं पर मालूम हुआ था तो वो तंजिया अंदाज में उसे देखने लगी। अच्छा, मैं भी कहूँ, इतने अमीर शख्स ने शादी का फैसला क्यों किया इससे? मतलब तलाक याफ्ता था, इसीलिए तुमसे शादी की, यानी बच्चों के लिए आया चाहिए थी। हादिया की भाभी ने कड़वे लहजे में कहा तो मुर्तजा ने नागवारी से उस औरत को देखा। माफ कीजिएगा भाभी, हादिया आया नहीं, मेरे घर की मालकिन है और मेरे बच्चों की माँ भी। और हाँ, बहुत जल्द मैं अपनी जायदाद में से 50% उसके नाम करने वाला हूँ, ताकि कभी भी उसे इनसिक्योरिटी फील ना हो। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे बच्चों की माँ ने भी उन्हें यूं ही तनहा छोड़ दिया था, और हादिया ने उन्हें बताया है कि माँ का प्यार क्या होता है और ममता क्या। और मेरे बच्चों की माँ होने के नाते वो मेरे बच्चों के फैसले वैसे ही ले सकती है जैसे मैं ले सकता हूँ। वो हादिया की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला तो सकीना की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। हाँ, मुझे पता है बेटे, हादिया ने बताया कि बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर क्या हुआ, आप शादीशुदा थे? असल तो इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है, और इसमें छोटी मोटी खामियों को इग्नोर कर दिया जाता है। सकीना ने अपनी चादर से आंसू साफ करते हुए कहा। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वापसी के लिए उठे। डैड, हम नानों के घर नहीं रह सकते क्या? जीरक ने पूछा। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आज वापस जाते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे ना, पूरी तैयारी के साथ। वो बोला तो जीरक का चेहरा खिल उठा था। फिर वो लोग इजाजत लेकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे और मुर्तजा कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में आ गया। कुछ देर वो टॉक शो देखता रहा, फिर उठकर वो बच्चों के कमरे में आया तो बच्चे सोए हुए थे और हादिया मारिया के साथ उसके बेड पर सो रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और बैठकर किनारे पर टिकता दोनों हाथ दाएं बाएं रखे उसके चेहरे पर झुका और आहिस्ता से उसके रुखसार को लबों से छुआ तो वो नींद में ही कसमसा कर सीधी हो गई। वो मोहब्बत पाश निगाहों से देखता उसके चेहरे के हर नक्श पर अपना रब रखता चला गया। उसकी बढ़ती शिद्दतों से वो हड़बड़ा कर उठी और उसे अपने करीब देखकर उसकी आंखें पट से खुल गई। उठकर कमरे में चलो कि या उठा कर ले जाऊं? वो उसके नाजुक नोज को लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला। क्यों जाऊं आपके कमरे में? आप लगते ही क्या है मेरे? वो मुंह बनाकर बोला। तुम्हारे इन बच्चों का बाप हूँ। जितना प्यार इन शैतानों को देती हो, इसका 50% उनके मासूम से बाप को भी दे दो। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए बोला। मुझे कोई शौक नहीं है, आप जाइए यहाँ से, मुझे नींद आई है। वो कहती हुई करवट बदलती मारिया से लिपटकर आंखें मूंद की। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उस थोड़ी सी जगह पर उसके साथ लेटता उसे हक कर गया। उसकी हरकत पर वो सटपटा कर उसे पीछे को धकेलने लगी तो वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पर गिराते हुए उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसके नरम होठों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो सटपटा कर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। फिर जैसे ही उसने छोड़ा तो वो गहरे गहरे सांस भरती उसके सीने पर सर रख गई। वो उसके गिर्द बाहों का हसार बनाते आंखें मूंद गया। छोड़े मुझे, जीरक उठा तो क्या सोचेगा? वो चिढ़ कर बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ कमरे में, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी शिद्दत से चाह कर रहा है। उसके माथे पर नरमी से लब रखते हुए आहिस्ता लहजे में बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, और आपकी चाहत कब से बनने लगी मैं? आपको तो सिर्फ मुझसे हवस पूरी करनी थी और इंतकाम लेना था।
ایک دم سے آپ مجھ پر مہربان کیوں ہونے لگے ہیں؟ یہاں تک کہ میرے اپنوں کے سامنے بھی اچھا بننے کیا ناٹک کر رہے ہیں۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، یار سچ میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی باتوں پر رتی بھر بھروسہ نہیں ہے۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد مجھ سے یہ بات کہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر بھروسہ کروں گی؟ ہمارا رشتہ اب جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیجیے، کیونکہ آپ میری نگاہوں سے اس دن بہت گر گئے جس دن آپ نے مجھ پر شک کیا، میرے کردار کو مشکوک کرنا چاہا، لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنایا۔ جو انسان نگاہوں سے گر جائے نا، وہ انسان دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، یار ایسے مت بولو، میری دھڑکن رک جائے گی تمہاری نفرت کے خیال سے۔ میں نے جو بھی اس دن کیا، ہاں بہت غلط کیا، لیکن تم ہی بتاؤ، ایک شخص جو پہلے سے دھوکا کھا چکا ہو وہ کیسے اعتبار کرے؟ ڈر گیا تھا یار میں، پلیز معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا، اور اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ خود بھی رو دی۔ وہ اسے پہلو میں گراتے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں پر چننے لگا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے سو نہیں پایا تھا۔ اگلی صبح وہ روٹین کے مطابق سارے کام نپٹانے کے بعد ہوٹل پہنچا۔ پورا دن اس کا یوں ہی گزرا تھا۔ وہ رات کو آج کافی لیٹ گھر آیا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پاس ہی اس دشمن جاں کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں کو دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہادیہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا بخار تھا، میڈیسن لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ لڑکھڑایا تو وہ جلدی سے اس کو تھام گئی، مگر ایک دم سے اسے جیسے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا جسم آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ بامشکل چل رہا تھا اور ہادیہ بے چین سی انگلیاں چٹکاتی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کچن کی طرف بڑھی اور اس کے لیے جوس اور میڈیسن لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ شوز سمیت ہی اوندا منہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ ٹرے سائڈ پر رکھتی وہ اس پر جھکتے ہوئے اسے پکارنے لگی تو وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جھک کر اس کے شوز اتارتی اس کو اٹھا کر جوس پلانے لگی۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے جوس پی رہا تھا۔ یہ لے میڈیسن کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے نہیں کھانی۔ کیوں؟ وجہ؟ اس کی بات پر وہ چڑ کر بولی، کیونکہ مجھے ٹھیک نہیں ہونا۔ اگر ٹھیک ہو گیا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولا، لگتا ہے بخار کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی، نہیں، یہ تو محبت کا اثر ہے۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو اس قدر تمہارا اسیر کر دیا ہے کہ تمہاری بے رخی مجھے مار رہی ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بمشکل بولا۔ اس کی بات پر اس کی دھڑکن بھی تیز ہوگی۔ اچھا میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز میڈیسن کھا لیں۔ وہ اپنے کانوں میں سنتی دھڑکن کو بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی، وعدہ؟ وہ اپنی ہتھیلی پھیلا کر بولا تو اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا دبا کر اسے لبوں سے لگاتا چپ چاپ میڈیسن لے کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا، مگر ہاتھ ابھی تک اس کا مضبوطی سے تھامے اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا، گویا اگر چھوڑا تو وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ گہرا سانس بھرتی اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ رات کے آخری پہر پیاس کی شدت سے مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب اس دشمن جاں کو دیکھ کر جیسے سانسیں تھم گئی اور بے اختیار وہ جھکتا اس کے لبوں کو نرمی سے اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کی شدتوں سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر اس پر مزید جھک گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتی اٹھ کر اپنے بال سمیٹنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے کینچی لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے بالوں کو کھول کر ان میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ پھر اس کی بڑھتی گستاخیوں سے وہ مدہوش ہونے لگی تھی
सर बच्चे उठ जाएंगे, मुझे उन्हें जाकर देखना है, वो आहिस्ता से बोली। तो मुर्तज़ा ने सर उठाकर उसे संजीदगी से देखा। सर क्या होता है? मुर्तज़ा बोला, करो मुझे। वो उसके नाक पर भूसा देते हुए बोला, मगर आपने ही तो कहा था कि आपको सर बोलूं। वो मुंह बना कर बोली, तब अगर मैंने कहा तो अब भी मैं ही कह रहा हूं ना बीवी, और तुम इतनी बातें क्यों करती हो? मुझे मेरा काम करने दो। वो कहते हुए उस पर झुकता अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। मुर्तज़ा, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको आराम की ज़रूरत है। अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और तुम पास रहोगी ना तो मैं ठीक ही रहूंगा। वो गंभीर अंदाज में बोलता उस पर अपना हक जताता चला गया। वो भी पूरी रजामंदी से उसे खुद स्पुर्दगी दे चुकी थी। फिर सुबह जब आँख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। क्या यार बीवी, सुबह सुबह करंट मार रही हो? वो नींद में बोलता उसे खींच कर फिर से बाहों में भर चुका था। छोड़िए मुझे, 7 बज गए हैं, मुझे बच्चों को उठाना है, और आपकी वजह से मेरी नमाज भी रह गई। वो झंझला कर बोली तो वो उठकर इसके माथे पर बोसा देते उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा। बीवी, मैं कह रहा हूँ, आज बच्चों को छुट्टी करवा देते हैं और अपना रोमांस फिर से। खबरदार अगर आपने सोचा भी, पूरी रात जी नहीं भरा। वो बेख्तियारी में बोली, मगर फिर जल्दी से अपने दांतों तले जबान को दबाती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुमसे जी कैसे भर सकता है मेरी जानम? अरे तुम जी भरने वाली चीज हो क्या? क्या तुम तो मदहोश कर देने वाली चीज हो। वो खुमार आलूद लहजे में बोला। अच्छा बस कर दीजिए, इस उम्र में रोमांस अच्छा नहीं लगता। वो मुंह बना कर बोली तो उसने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारा इस उम्र से? तुम्हारे नजदीक मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वो उसे खश्मगी निगाहों से देखते हुए बोला, तो क्या नहीं है? हमारा बेटा 1-2 साल तक आपके बराबर हो जाएगा, और मैं तो आपसे इतनी छोटी हूँ। वो मुंह बनाकर बोली तो वो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते हुए मुस्कुरा गया। फिर वो जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई। वो मुस्कुराते हुए उसी के मुतल्लिक सोचते आंखें मूंद गया। 1 साल के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो इधर उधर टहलते हुए अपनी जान को हलकान कर रहा था। कुछ देर के बाद लेबर रूम से नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। उसने पास आकर कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। वाह डैड, मैं बड़ा भैया बन गया मारिया का। जीरक ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद हादिया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो बेटे को बाहों में भरकर उसके पास आया तो वो मुस्कुरा दी। फिर उसने जीरक को उसे थमाया। वो गोद में उस लिए उससे बातें कर रहा था, और मारिया भी मुंह बसोरते उसे जूली में डालने को कह रही थी। वो दोनों नम आंखों से अपनी जिंदगी की बहारों को देखने लगे। थैंक यू मेरी जिंदगी में आकर इतनी खुशियां देने के लिए, मेरी खजा की रुतों को बहारों में तब्दील कर देने के लिए। वो उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए नम लहजे में बोला तो वो मुस्कुराती हुई उसकी हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसके कंधे पर सर रखते हुए आंखें मूंद गई। खत्म शुद्ध। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिएगा।